روایت صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، ابو بکر آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا۔ میرے ابو بکر کو عتیق بھی کہتے ہیں، جانتے ہو نا صدیق سے محبت کرنے والوں، میرے ابو بکر کو ابو بکر بھی کہا جاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا، یعنی پہلے نمبر والا۔ اگر مسلمانوں کو دیکھیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر ہیں، اگر خلافت کو دیکھیں پہلے خلیفہ بننے والے ابو بکر ہیں، اگر مال کو دیکھیں مال سب سے پہلے نچھاور کرنے والے ابو بکر ہیں، اگر اولاد کو دیکھیں نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے اولاد قربان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کون ہے جو جب تک زندہ رہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر میدان میں اول نمبر پر رہے، یہاں تک کہ بدر کا مقام تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 313 کی تعداد میں ہم ہیں، ادھر کفار جو ہیں 1000 کا لشکر لے کر آئے، ادھر کمانے ہیں، چلانے کے لیے تیر نہیں، تیر ہیں، پھینکنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلواروں کے دستے بھی بسیدہ حالت کے اندر، فرمایا لوگوں ضرب و عزم سے لیس فوجی دستے بھرے ہوئے ان کے کفار کے لشکر میں موجود ہیں، آج محمد کا دفاع کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ بھی خاموش ہیں، صدیق کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول میری جان آپ پر حاضر، نبی کا سب سے پہلے دفاع کرنے والے ابو بکر ہیں، جنت کی سب سے پہلے ضمانت لینے والے ابو بکر ہیں، نبی کے ساتھ دفن ہونے والے پہلے ابو بکر ہیں، قیامت والے دن نبی کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر ہیں، حوض کوثر پر نبی کے بعد امت کو پانی پلانے والے ابو بکر ہیں، سب سے پہلے ابو کمانی والا، بکر کمانی پہلا، پہلے نمبر والا کون؟ ابو بکر۔ نبی علیہ السلام کے بعد جنت میں سب سے پہلے جانے والا ابو بکر ہے، نبی علیہ السلام کے درجے میں رفیق بننے والا پہلا ابو بکر ہے۔ میرے بھائیوں کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے بھی کہا جاتا ہے، بکر ایک عرب کے اندر قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر جتنے بھی محتاج ہیں، جتنے بھی مسکین ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، میرے ابو بکر وہاں جاتے ہیں، جا کر ان یتیموں کی کفالت کرتے، ان غریبوں کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے تھے ابو بکر۔ اسی لیے تو جب مکے والوں نے نکال دیا نام ابو بکر، تیری شان بڑھی، تیرا عظمت بڑھی، تیرا مقام بڑھا، لیکن محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تو نے نہیں چھوڑنا مکے کو چھوڑ کر چلا جا۔ ابو بکر نے کہا نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں مکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ مکہ سے نکلتے ہیں، سامنے سے ابن دغنہ آ رہا ہے، ابن دغنہ نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا تیری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے۔ ابن دغنہ تیری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے۔ ابن دغنہ کہنے لگا انک لتصل الرحم وتحمل القل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہی صفات جو ہے صحیح بخاری کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے لیے بولی گئی تھی، یعنی ابو بکر بھی صلہ رحمی کرنے والے، ابو بکر خود کما کر غریبوں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کرنے والے، ابو بکر کون ہیں؟ وتعین علی نوائب الحق، ابو بکر اپنا حق دوسروں پر نچھاور کرنے والے۔ اسی لیے تو ابن دغنہ نے کہا ابو بکر اللہ کی قسم اگر تیرے جیسا آدمی مکے میں نہیں رہے گا تو ایسی آبادی کو، ایسے گاؤں کو، ایسی بستی کو، ایسے شہر کو زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس کے اخلاق کے کافر بھی معترف ہوں وہ ابو بکر ہے۔ لوگوں آئیے، کہنے لگا میرے ساتھ آؤ، ابو بکر کو لیا، ساتھ آیا، بیت اللہ میں کھڑا ہو گیا، اپنے اس کے 10 بیٹے ہیں، انہیں کہا ذرا کمانی اور تیر چڑھا لو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں آ گیا، سارے وڈیرے کافر بیٹھے ہوئے، کہنے لگا لوگوں یہ ابو بکر ہیں۔ اللہ کی قسم آج کے بعد کسی نے ابو بکر کی طرف انگلی اٹھائی ابو بکر کی طرف نہیں، وہ ابن دغنہ کی طرف اٹھے گی۔ آج جس نے ابو بکر کو تکلیف پہنچائی ابو بکر کی طرف نہیں، ابن دغنہ کو وہ تکلیف پہنچائے گا۔ یہ میرے 10 بیٹے یہاں پر موجود ہیں، ہے
جرت جو ابو بکر کو مکہ سے نکال دے، جو نکالے گا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ ملی، گھر آئے، کچھ دنوں بعد باہر نکلے نا، دیکھا بلال کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، زنیرہ کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا ہے، عمار و یاسر کو پانیوں میں غوطے دیے جا رہے ہیں، حضرت بلال کو پتھریلی اور نوکدار پتھروں پر گھسیٹ گھسیٹ کر ان کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے صدیق تو ایک کافر کی پناہ میں بڑے آرام سے گھر میں رہ رہا ہے اور یہاں پر تیرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کفار اس طرح کا حال کر رہے ہیں، اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ فوراً مکہ میں آئے، کہا ابن دغنہ کہاں ہے؟ ابن دغنہ آیا، صدیق میں حاضر، تجھے کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ فرمایا نہیں، مجھے کسی نے دکھ نہیں دیا۔ سن لے ابن دغنہ، آج کے بعد جس طرح میرے بھائی کفار کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، ابو بکر بھی ویسے ظلم سہنے کے لیے تیار ہے۔ تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کا یہ میرے ساتھ معاملہ کرے صدیق کو قبول ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، ابو بکر اپنی کمائی کو بکر کے قبیلے پر خرچ کرنے والے، اس لیے بھی انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ بکر قبیلے کو پالنے والا، بکر قبیلے کا مصاحب، بکر قبیلے کو دیکھ بھال کرنے والا۔ میرے بھائیوں، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں جس طرح جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک سوائے انبیاء کے تمام بوڑھوں کا سردار اللہ نے ابو بکر و عمر کو بنا دیا ہے۔